السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ سوسی ازکوف کی بات کا غلط مطلب سمجھ کر منہ میں بڑبڑانے لگی۔ مرد ذات ہوتی بے وفا ہے، جہاں کہیں خوبصورت دیکھی وہیں پر پھسل گیا۔ ازکوف موقع محل کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے خوشامد پسندانہ لہجے میں بولا، تم کہاں کی بات کو کہاں سے لے جا رہی ہو؟ گولی مارو اس مکار عورت کو، تم تو میری زندگی ہو، میرا سب کچھ ہو۔ میں تو تمہیں یہ باور کروا رہا تھا، یوں سمجھو اس کی موت اس کے سر پر کھڑی ہے، مروان لنگ اسے ہلاک کروا دے گا۔ سوسی نے بدحواسی سے ازکوف کو گھورتے ہوئے کہا، کون ہلاک ہونے جا رہا ہے؟ تم کس کی بات ہلاکت کی پیشن گوئیاں کر رہے ہو؟ ازکوف نے نفرت بھرے انداز سے کہا، میں تمہاری امروزیہ کی بات کر رہا ہوں۔ مروان لنگ کو امیر زنگی کی قتل کی خبر سنا کر اس سے انعام وصول کرنے چلی ہے۔ انعام میں وہ تختہ دار پر لٹکا دی جائے گی۔ سوسی نے امروزہ کی طرفداری کرتے ہوئے کہا، وہ تختہ دار پر کیوں چڑھے گی؟ کیا مروان لنگ امیر زنگی کی قتل کی خبر سن کر خوشی کی شادیانی نہ بجائے گا؟ اس کی خوشی تو دیدنی ہوگی، لیکن امروزیہ یہ بے اعتباری ہو جائے گی۔ میرے پلے کچھ نہیں پڑ رہا، ایسا کیسے ممکن ہوگا؟ ازکوف انتہائی سنجیدگی کے ساتھ گویا ہوا، مروان لنگ ایک زیرک اور چالاک حاکم ہے۔ اس کے علم میں جب یہ بات آئے گی تو امیر زنگی کی قتل کی سازش میں امروزیہ شریک ہے، تو کیا اس کے ذہن میں یہ شبہ سر نہ اٹھائے گا؟ کل کلاں وہ کسی دوسرے امیر یا مروان لنگ کے خلاف بھی ایسی سازش میں شریک ہو سکتی ہے۔ سوسی پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ازکوف کا منہ تکنے لگی۔ اگرچہ ازکوف کی حقیقت ایک درباری مسخرے کے سوا کچھ نہ تھی، لیکن اس کی سوچ بہت دور تک مار کرتی تھی۔ امروزیہ کے معاملے کے حوالے سے اس نے جو پیشن گوئیاں کی تھیں وہ حرف بحرف درست ثابت ہوئیں۔ امروزیہ نے دیر نہ لگائی، اسی دن مروان لنگ کے دربار جا پہنچی۔ امیر زنگل کی قتل کی پوری واردات اس کے گوش گزار کر دی۔ یہ داستان بیان کرتے ہوئے اس نے اپنی طرف سے بھی اس میں خاطر خواہ اضافہ کرتے ہوئے اسے اپنے حق میں زیادہ مفید ثابت کرنے کی کوشش کی۔ مروان لنگ بڑی توجہ کے ساتھ اس کی داستان سنتا رہا۔ داستان کے اختتام پر اس نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، امروزیہ، یہ تم نے بہت بڑا مارکا مارا ہے، ہم تمہاری اس کارروائی سے از حد خوش ہوئے ہیں۔ اس کے بعد مروان لنگ نے امروزیہ کی جانب ایسی نگاہوں سے دیکھا جس سے امروزیہ خوف کا شکار ہوگی۔ امروزیہ نے منمناتے ہوئے کہا، میں حاکم جابر کی شکر گزار ہوں، انہوں نے میری کارگزاری کو سراہا ہے۔ مروان لنگ نے طنزاً کہا، تم نے جو کارگزاری سر انجام دی ہے اس کے لیے تم انعام کی مستحق ٹھہرتی ہو۔ امروزیہ نے منمناتے ہوئے جواب دیا، میں شاہ جابر کی شکر گزار ہوں، میری دلی خواہش ہے میری زندگی کے بقایا ایام حضور کے قدموں میں ہی بسر ہوں۔ اگر حضور والا مجھے قلعہ جابر میں ہی مقیم رہنے کی اجازت عنایت فرما دیں تو میں تا دم مرگ حضور والا کی مشکور ہوں گی۔ ہم تمہیں قلعے کی زینت بنائیں گے۔ اسے یہ نوید سناتے ہوئے مروان لنگ نے تالی بجائی۔ اس کے جواب میں ایک نیزہ بردار حاضر ہوا، گورنش بجا لایا، لے جاؤ اس عورت کو قید و تنہائی کے حوالے کر دو۔ مروان لنگ کا حکم سن کر امروزیہ چیخنے چلانے لگی اور فریاد کرنے لگی، حضور والا رحم فرمائیں، میں پہلے ہی دکھوں میں گھری ہوئی ہوں۔ مروان لنگ نے غصے سے ڈھارتے ہوئے کہا، ہم جلد ہی تمہارے دکھوں کا مداوع بھی کر دیں گے۔ ہم یہ کسی طور برداشت نہیں کر سکتے تیری وجہ سے قلعہ جابر کے اندر اور باہر خونی کھیل کھیلا جائے۔ امروزیہ رو رو کر دعائیاں دینے لگی، حضور والا، میں نے کیا خطا کیا؟ میں نے تو آپ کو آپ کے ایک بہت بڑے دشمن سے نجات دلا کر آپ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مروان لنگ اس قدر غصے سے ڈھارا اس کے گلے کی رگیں پھول گئیں۔ امروزیہ، ہماری سب سے بڑی دشمن تو تم خود ہو۔ تم نے اپنے بھائیوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے امیر زنگی کے خلاف سازش کی۔ اگر کسی لمحے تم ہمارے خلاف ہو گئی تب ہمیں بھی اپنے کسی عاشق کے ہاتھوں اسی طرح ٹھکانے لگوا دے گی۔ خدا تجھے غارت کرے سازشی عورت۔ امروزیہ لاجواب ہو گئی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا مروان لنگ اس کے حوالے سے اس قدر وسیع معلومات کا حامل تھا۔ مروان لنگ نے مزید کہا، یہ درست ہے، امیر زنگی ہمارا دشمن تھا اور اس کا قتل بھی جابر کے لیے سود مند ہے، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے امیر زنگی کے بیٹے اپنے باپ کا قتل کا بدلہ لینے کے لیے ہم پر چڑھ دوڑیں، وہ ہمیں بھی تمہارے ساتھ شریک جرم تصور کریں گے۔ اس لیے یہ معاملہ حل ہونے تک میں تمہاری زندگی کی ضمانت دیتا ہوں، اس کے بعد تیری ہلاکت یقینی ہے۔
امروزیہ اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی جسارت کرنا چاہتی تھی۔ مروان لنگ گھر جا، اس ذلیل عورت کو ہمارے سامنے سے دور کرو، ہم اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ مروان لنگ کا حکم سننے کے بعد نیزہ بردار آگے بڑھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے امروزیہ کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لی، دوسرے ہاتھ میں نیزہ تھامتے ہوئے امروزیہ کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکل گیا۔ امیر موصل کے قاتلوں کا سراغ لگانے اور ان کے قتل کا بدلہ لینے کی کسی کو پرواہ نہ تھی۔ شہزادہ نور الدین زنگی کے خیمے میں مجلس مشاورت جاری تھی، جو دوپہر گئے تک جاری و ساری رہی۔ سردار شیر کو جو نکات زیر بحث لایا تھا وہ سب کے سب زیر غور لائے گئے۔ ان نکات کے حوالے سے سب فیصلے سر انجام دیے گئے۔ اولین مسئلہ نئے امیر کے انتخاب کا تھا۔ اگرچہ شیر کو سمیت سب کے سب شہزادہ نور الدین زنگی کو اپنا نیا امیر منتخب کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے، مگر اتفاق رائے اس بات پر ہوا تھا امیر کے انتخاب کے فیصلے کا اعلان حلب پہنچنے کے بعد کیا جائے گا۔ لشکر کے تمام سرداروں کو شہزادہ نور الدین زنگی سے وفاداری کا حلف اٹھانے کا حکم دے دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا جو سردار حلف وفاداری کے خلاف تھے انہیں اجازت فراہم کی گئی، وہ اپنے فوجی دستوں کے ہمراہ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، اور جس کسی کو وفاداری کا حلف اٹھانا چاہتے ہیں اس حوالے سے وہ آزاد ہیں۔ تمام سردار دوپہر گئے تک شہزادہ نور الدین زنگی کے خیمے میں براجمان رہے۔ انہیں بھوک پیاس کا کوئی احساس نہ تھا، ان کے چہرے حزن و ملال کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ امیر زنگی کے محبوب سردار فتح غم سے نڈھال تھے۔ مجلس مشاورت کے اختتام پر جب وہ شہزادہ نور الدین زنگی کے خیمے سے باہر نکلے تب تک عماد الدین زنگی کی تجہیز و تکفین رقہ سے آنے والے ایک تجارتی قافلے نے سردام دے چکا تھا۔ ان کی تجہیز و تکفین میں گنتی کے ہی چند لوگ شریک ہوئے، کیونکہ اس وقت لشکر کا زیادہ تر حصہ قلعہ جابر کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ جو لوگ قلعہ جابر کی فصیل پر پہرہ دے رہے تھے انہوں نے موصل کے لشکروں میں اضطراب، بے چینی محسوس کی، اور ماہ بعد مروان لنگ کو امیر موصل کے قتل کی اطلاع دے دی گئی۔ مروان لنگ کے تیز و تراز ذہن نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لہذا اس نے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور شہر کے معززین کو ایک وقت کی صورت میں شہزادہ نور الدین زنگی کے حضور پیش کر دیا۔ شہزادہ نور الدین زنگی تھوڑی دیر قبل ہی مجلس مشاورت سے فارغ پانے کے بعد اپنے چیدہ سرداروں کے ساتھ اپنے افسوس کا اظہار کر رہا تھا، اور وہ اپنے باپ کی تجہیز و تکفین میں شریک نہ ہو سکا تھا۔ عین اس دوران مروان لنگ کا وفد بھی آن پہنچا۔ مروان لنگ نے وفد میں نائب سلطنت کے علاوہ شہر کا قاضی اور کوتوال، ملک التجار وغیرہ شامل تھے۔ اگرچہ وفد کے ارکین نے اس امر سے باخبر تھے، کسی ناگزیر وجہ کی بنا پر شہزادہ اپنے باپ کی تجہیز و تکفین میں شرکت نہ کر سکا تھا، لیکن انہوں نے اس مسئلے کا بالکل بھی تذکرہ نہ کیا تھا، اور اس مسئلے کو زیر بحث لائے بغیر ہی انہوں نے اپنے نپے تلے الفاظ میں مرحوم امیر کی تعزیت کی اور اپنے دکھ و افسوس کا اظہار بھی کیا۔ اس دوران شہزادہ نور الدین زنگی کے ایما پر سردار شیرکو نے وفد کے ارکین کا شکریہ ادا کیا اور انہیں یہ باور کروا دیا قلعہ جابر پر حملے کا فیصلہ مرحوم امیر کا ذاتی فیصلہ تھا، اب وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، لہذا شہزادہ نور الدین زنگی نے مرحوم کے اس فیصلے کو بھی ان کے ہمراہ دفن کر دیا ہے۔ مزید برآں موصل کے لشکری قلعے کا محاصرہ اٹھا رہے ہیں۔ موقع محل کی مناسبت سے جابر کی نائب سلطنت نے بھی شہزادہ نور الدین زنگی کو جابر کے تعاون کی پیشکش کی اور جابر کے حاکم مروان لنگ کی جانب سے دوستی کا پیغام بھی دیا۔ ان حالات نے سردار شیر کو حرکت میں آیا اور اس کوشش کے طفیل شاہ مروان لنگ شہزادہ نور الدین زنگی کے درمیان دوستی کا معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے پر فرقین نے اپنے دستخط بھی مثبت کر دیے۔ شام کو جب موصل کا لشکر اپنا محاصرہ اٹھا کر واپس جا رہا تھا، اس وقت شاہ مروان اپنے سرداروں سمیت انہیں الوداع کہنے کے لیے موجود تھا۔ یہ لشکر پہلے ہی شہزادہ نور الدین زنگی کی وفاداری کا حلف اٹھا چکا تھا۔ چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا جس کے تحت کل کا دشمن آج کا دوست شہزادہ نور الدین زنگی اور شاہ مروان لنگ کندھے سے کندھا ملائے کھڑے تھے اور موصل کے لشکری حلب کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے۔ امیر موصل عماد الدین زنگی کے دونوں قاتل خواجہ سرا یارکتش اور جبار، اور اس سازش کی روح رواں امروزیہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ شہزادہ نور الدین زنگی شاہی لشکر کے ہمراہ حلب پہنچ چکا تھا۔ حاکم حلب نے ایک منزل آگے بڑھ کر
شہزادے کا استقبال کیا۔ اگرچہ شہزادہ نور الدین زنگی نے ہنوز اپنی امارت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن حاکم حلب نے شہزادہ نور الدین زنگی کو درجہ ذیل الفاظ کے تحت سلام پیش کیا۔ غلام ناچیز حاکم حلب امیر موصل نور الدین زنگی کی خدمت میں اپنا عاجزانہ سلام پیش کرتا ہے۔ یہ غلام ناچیز کے لیے فخر اور رشک کی بات ہے۔ امیر نے اسے سب سے پہلے مہمان نوازی کا شرف بخشا ہے۔ شہزادہ نور الدین زنگی نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے شیرکوہ کی جانب دیکھا۔ شیرکوہ شہزادے کا مدعا سمجھ چکا تھا، لہذا اس نے درجہ ذیل الفاظ کے تحت حاکم حلب کو جواب دیا۔ حاکم حلب کی ذہانت قابل داد ہے۔ اگرچہ شہزادہ نور الدین زنگی نے تاحال اپنی امارت کا اعلان نہیں کیا، لیکن حاکم حلب نے ان کی امارت کا اقرار کر لیا ہے۔ مجھے امید ہے شہزادہ حضور حاکم حلب کی ذہانت سے ضرور مسرور ہوں گے۔ اب میں شہزادہ حضور کی جانب سے اعلان کرتا ہوں، اب شہزادہ حضور امیر نور الدین زنگی کو امیر حلب کے لقب سے پکارا جائے گا۔ مزید برآں آج سے حلب کو دارالسلطنت کا درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی فضا میں مبارکباد زندہ باد کے نعرے بلند ہونے لگے۔ اس موقع سے بھی حاکم حلب نے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا اور امیر نور الدین زنگی کا نعرہ فضا میں بلند کرتے ہوئے نئے امیر کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ اس کا یہ امر اس کی وفاداری کا کھلم کھلا اعلان تھا۔ اب حلف برداری کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ یکے بعد دیگر تمام سرداروں نے امیر حلب کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ سب سے آخر میں سردار شیرکوہ نے نئے امیر کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ اس موقع پر نور الدین زنگی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جو اس امر کا بین ثبوت تھا۔ شیرکوہ امیر نور الدین زنگی کا دست راست بااعتماد سردار ہے۔ یہ سب کارروائی حلب میں ہی ہوئی۔ سابقہ حاکم حلب نے وہیں پر نور الدین زنگی کا استقبال کیا اور حالات ایسا پیدا ہو گئے شیرکوہ کو وہیں پر شہزادہ نور الدین زنگی کی امارت کا اعلان کرنا پڑا تھا۔ اگرچہ سابقہ حاکم حلب سے اس کی حاکمیت چھن گئی تھی، لیکن وہ نور الدین زنگی کو حلب کی امارت کے حمایت کے حوالے سے پیش تھا۔ اس کے جوش و خروش وفاداری کے پیش نظر اس کے سابقہ عہدے سے بڑا عہدہ عطا کرنے کی یقین دہانی دلائے گی، اور سردار شیرکوہ کی پرزور سفارش پر حاکم حلب کو امیر نور الدین زنگی کا حاجب اور شاہی محلات کا ناظم اعلیٰ کے عہدے سے نوازا گیا۔ اس کے بعد اس قافلے نے حلب کے قلعے کا رخ کیا۔ سابقہ حاکم حلب نے تمام محلات خالی کر دیے تھے۔ امیر نور الدین زنگی نے شہر کے مضافات میں ایک محل عطا کر دیا۔ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس محل میں منتقل ہو گیا۔ امیر نور الدین زنگی سردار شیرکوہ اگلے 4-5 روز تک مختلف نوعیت کے انتظامات سر انجام دینے میں مصروف رہے۔ لشکر کو ترتیب انجام دینے کے ساتھ قلعے کے انتظامات میں سر انجام دیے۔ اگرچہ امیر نور الدین زنگی اور سردار شیرکوہ انتظامات کے سر انجام دہی میں لگے ہوئے تھے، لیکن ان کے دلوں میں پرانے دارالسلطنت موصل کے حوالے سے خدشات سر اٹھا رہے تھے۔ انہیں یقین کامل تھا بڑا شہزادہ سیف الدین غازی امیر موصل کے طور پر اقتدار سنبھال چکا ہے، لیکن شہزادہ نور الدین زنگی کے حوالے سے اس نے جو فیصلہ سر انجام دیا ہوگا وہ کسی کے علم میں نہ تھا۔ چھوٹا شہزادہ قطب الدین مودود اپنے بڑے بھائی کے ہمراہ موصل میں ہی مقیم تھا، اس لیے اس کی جانب سے بغاوت کے کوئی آثار نظر نہ آئے تھے۔ یہ سردار شیرکوہ کی بصیرت کا کمال تھا کہ اس نے شہزادہ نور الدین زنگی کو امیر حلب سے مشہور کیا اور اپنے کسی بھی اعلان میں موصل کا کوئی تذکرہ نہ کیا تھا۔ زنگی سلطنت کا نائب دارالسلطنت زین الدین علی کوچک ایک زیرک اور ذہین شخص تھا۔ جس روز موصل میں امیر عماد الدین زنگی کے قتل کی خبر گردش کرنے لگی، اسی دن اس نے دربار خاص منعقد کرنے کا اہتمام کیا۔ بڑے شہزادے سیف الدین غازی کو اتفاق رائے کے ساتھ امیر موصل منتخب کروانے کا شرف حاصل کیا۔ امیر موصل منتخب ہونے کے بعد امیر موصل نے 2 فرمان جاری کیے۔ ایک فرمان کے ذریعے مرحوم امیر کا 1 ہفتے تک سوگ منانے کا اعلان کیا گیا، جبکہ دوسرے فرمان کے ذریعے سلطنت موصل کے تمام حاکمین جو گورنروں، ناظموں یا والیوں کے طور پر تعینات تھے، فرداً حکم دیا گیا کہ وہ دارالسلطنت میں حاضر ہوں اور نئے امیر کی وفاداری کا حلف اٹھائیں۔ ابھی یہ فرمان متعلقہ عہدیداران کے روانہ بھی نہیں کیا گیا تھا، موصل میں یہ اطلاع بھی گردش کرنے لگی۔ شہزادہ نور الدین زنگی نے امیر حلب ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔
یہ اطلاع سنتے ہی موصل کی فضا مگدر ہو گئی، جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ اگرچہ لشکریوں کی زیادہ تعداد مرحوم امیر کے ساتھ جابر کی تسخیر کے لیے برسر پیکار تھی، اس نے قلعے کو اپنا محاصرے میں لے رکھا تھا۔ جو قلعے کا محاصرہ اٹھانے کے بعد اب شہزادہ نور الدین زنگی جو اب امیر حلب تھے اس کے ساتھ حلب روانہ ہو چکے، لیکن اس کے باوجود بھی موصل میں لشکروں کی اس قدر تعداد موجود تھی جو قلعہ بند ہو کر کسی بھی بیرونی حملہ آور کا ایک طویل عرصے تک مقابلہ کر سکتی تھی۔ امیر سیف الدین غازی نے امارت سنبھالنے کے بعد نائب سلطنت زین الدین علی کوچک کو وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات کر دیا۔ امیر سیف الدین نے وزیر اعظم کو واشگاف الفاظ میں باور کروا دیا تھا کہ وہ اس وقت تک شہزادہ نور الدین زنگی کے خلاف صف آرا نہ ہوگا جب تک نور الدین زنگی اس کے ساتھ معرکہ رائے کی پہل نہیں کرتا۔ زین الدین علی کوچک ایک زیرک اور اہل وزیر اعظم تھا۔ اس نے امیر موصل کو تسلی دی، معرکہ رائے کی نوبت نہیں آئے گی اور گفت و شنید کے ذریعے شہزادہ نور الدین زنگی کے ساتھ معاملات طے کر لیے، کوئی نہ کوئی سمجھوتا طے پا جائے گا۔ وزیر اعظم کوچک کسی باعزت سمجھوتے کے علاوہ اس لیے پر امید تھے۔ نور الدین زنگی نے فی الحال حلب کی امارت سنبھالی تھی اور موصل کا ذکر تک نہ کیا تھا، جس سے وزیر اعظم کوچک نے یہ تاثر لیا اس نے موصل پر سیف الدین غازی کے تسلط کو قبول کر لیا ہے۔ موصل میں جب نور الدین زنگی کے حلب کی امارت سنبھالنے کی اطلاع موصول ہوئی، اسی دن دربار خاص میں انہوں نے موضوع کو زیر بحث لایا گیا۔ اس موضوع کے حوالے سے قرار واقعی بحث ہوئی۔ چھوٹے شہزادے قطب الدین مودود نے اس بحث میں بڑی سرگرمی اور جارحانہ رویہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اگر نور الدین زنگی نے حلب میں اپنی حکومت کو مضبوط خطوط پر استوار کر لیا تب اس حکومت سے جان چھڑانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہوگا، لہذا حلب کو فی الفور اپنے حملے کا نشانہ بناتے ہوئے اس نئی قوت کو اپنے پیر جمانے سے پہلے ختم کر دینا چاہیے۔ وزیر اعظم نے شہزادہ قطب الدین مودود کے جارحانہ رویے کو محسوس کرتے ہوئے مداخلت کی اور کہا، شہزادہ سور، میں امیر موصل کے ساتھ آپ کی وفاداری اور محبت کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن پہلے ہمیں شہزادہ نور الدین زنگی کی فوجی قوت کا جائزہ لینا ہوگا، کیونکہ ایسا کیے بنا حلب کو اپنے حملے کا نشانہ بنانا دانشمندی نہ ہوگی۔ ہم سب بھی آپ کی رائے کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اتفاق بھی کرتے ہیں۔ حلب کی نئی حکومت کو مضبوط خطوط پر استوار ہونے سے قبل ہی ختم کر دینا ہمارے مفاد میں ہے، لیکن ہمیں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا، کہیں معاملہ الٹ ہی نہ ہو جائے۔ شہزادہ مودود وزیر اعظم کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، لہذا اس نے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے بجا فرمایا، لیکن ہم حلب کی خود مختار حیثیت تسلیم نہیں کر سکتے۔ حلب پہلے بھی موصل کے ماتحت تھا اور اب بھی اس کی یہی حیثیت برقرار رہنی چاہیے اور اسے موصل کی فرمان روائی تسلیم کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم کوچک نے مؤدب انداز میں کہا، شہزادے کا فرمان سر آنکھوں پر، ہم شہزادہ نور الدین زنگی سے گفت و شنید کے ذریعے معاملات طے کرنے کی کوشش کریں گے اور جنگ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، کیونکہ جنگ تباہی کے سوا کچھ نہیں لاتی۔ ہمارے دشمن بھی شیر ہو جائیں گے، موصل کی طاقت کو نقصان پہنچے گا۔ وزیر اعظم کا جواب سن کر شہزادے نے مزید بحث نہ کی۔ در حقیقت شہزادہ قطب الدین مودود بڑے بھائی کے ساتھ مقیم تھا، لہذا وہ دربار میں بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہا تھا تاکہ امیر موصل اس کی وفاداری کی داد دے، وہ سکھ چین کی زندگی بسر کرتا رہے۔ دربار برخاست ہونے کے بعد وزیر اعظم زین الدین کوچک نے امیر سیف الدین غازی سے علیحدگی میں بات کرتے ہوئے کہا، محترم امیر، اگر آپ اجازت دیں تو میں شہزادہ نور الدین زنگی کے ساتھ گفت و شنید کے لیے حلب روانہ ہو جاؤں۔ امیر سیف الدین نے فکرمندانہ لہجے میں کہا، وزیر اعظم، تم اس مسئلے کو کس طرح حل کرو گے؟ وزیر اعظم نے بردباری کے ساتھ کہا، امیر حضور، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، شہزادہ نور الدین موصل کی سلطنت کا دعویٰ نہیں کیا۔ سیف الدین غازی نے پرسوچ انداز میں کہا، تمہارا کہنا درست ہے، اس نے محض امیر حلب ہونے پر ہی اتفاق کیا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے وہ حلب کی حکمرانی چاہتا ہے۔ وزیر اعظم کوچک نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، وہ محض حلب کی حکمرانی نہیں بلکہ آزاد حکمرانی چاہتا ہے، وہ خود مختاری چاہتا ہے۔ اگر ہم جنگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں حلب میں اس کی خود مختار حکومت تسلیم کرنا پڑے گی۔ اس طرح اگرچہ سلطنت موصل تقسیم ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی سلطنت موصل ہی کہلائے گی۔
بات امیر سیف الدین غازی کو سمجھ میں آ گئی، تم درست خطوط پر سوچ رہے ہو۔ وزیر اعظم کوچک نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب امیر موصل نے مجھے حلب جانے کی اجازت مرہم فرما دی ہے۔ تم حلب ضرور جاؤ، لیکن اس قدر جلد بازی کی کیا ضرورت ہے؟ وزیر اعظم کوچک نے اس خطرے کو زیر بحث لاتے ہوئے کہا جو سر پر منڈلا رہا تھا، امیر حضور دشمن تاک لگائے بیٹھے ہیں، انہیں اگر موصل اور حلب کے اختلاف کی ہوا لگ گئی تو وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ ہمیں نشانہ بنائیں گے۔ امیر موصل یہ کہتے ہوئے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، پھر ضرور جاؤ سپرد خدا، سردار شیرکوہ سے خصوصی طور پر خبردار رہنا اور یہ بھی ذہن میں رکھنا اس کا بڑا بھائی نجم الدین ایوب بلبک کا حاکم ہے۔ وزیر اعظم کوچک نے مؤدب انداز میں کہا، امیر حضور میں دونوں حقائق زیر غور رکھوں گا۔ اس وقت اہم ترین مسئلہ شہزادہ نور الدین زنگی کے ساتھ جنگ کو ٹالنا ہے، اس کے لیے خواہ ہمیں کس قدر قربانی ہی نہ کیوں دینی پڑے۔ امیر موصل وزیر اعظم کوچک دونوں سمجھوتے پر آمادہ تھے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔